بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس وقت دنیا میں آئے اسی وقت سے ہر لمحے ملی ہوئی زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کی عمر گھٹ رہی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ کوئی روک لے۔ جیسے برف پگھلے گا، اس سے نفع اٹھانے کے لیے کسی ڈرم میں ڈال دیں گے تو شربت اور پانی بن جائے گا، اور زمین پہ چھوڑ دیں گے تو کیچڑ بن جائے گا۔ اس کا کام پگھلنا ہے۔ ایسی یہ زندگی جو گزر گئی اسے ہم روک نہیں سکتے تھے، جو گزرنے والی ہے وہ گزر جائے گی۔ اس دنیا میں رہ کر کچھ ہمیں اپنے ضروری کام کرنے پڑتے ہیں ہر عمر کے لحاظ سے۔ کبھی ہماری عمر ایسی تھی کہ ہم کچھ نہیں کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کرتے تھے، لیکن ہمارا کچھ کرتے ضرور تھے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ سب جانتے ہیں کہ عمر بڑھتی رہی اور بہت سے کام دھیرے دھیرے ہم اپنا کرنے لگے، دھیرے دھیرے اپنا کام کرنے لگے۔ ہمارے قریب میں ایک فیملی رہتی ہے جس میں ایک بچہ ہے جس کی عمر اب تو 6 سال کی ہو گئی ہوگی۔ جب وہ 4.5 سال کا رہا ہوگا یا 3 سال کا رہا ہوگا تب کی بات، 3 ہی سال کا رہا ہوگا، تو اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے۔ بڑا بھائی اس سے زیادہ بڑا ہے، تو اس نے ٹوائلٹ سے آواز دیا کہ بھائی مجھے دھلا دینا، تو اس نے کہا کہ اماں کو آواز دینا۔ تو اس چھوٹے نے کہا جب تیرے بچے ہو جائیں گے تو ہی دھلائے گا نا، تو آج ہی دھلا دیں۔ یعنی آج کیا چاہیے وہ بھی جان رہا ہے، آئندہ کیا ہونا ہے وہ بھی جان رہا ہے۔ تو ہم سب اتنے نادان تو نہیں ہیں کہ ہم نہیں جان رہے ہیں۔ یہ آئندہ پھر آئندہ پھر آئندہ، پھر یہ دنیا چھوڑنا ہے، پھر آئندہ کیا ہوگا، وہاں کون ہمارا کیا کام کرے گا، وہاں ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا۔ کوئی ہے کسی کے ساتھ گیا ہوا؟ کسی ماں نے کہا ہو مجھے میرے بچے سے بہت پیار ہے، میرا بچہ میرے مر جائے تو ساتھ میں مجھے دفن کر دینا، کہیں ہے؟ بلکہ ایک بڈھی عورت تھی، کتاب میں بات لکھا ہوا قصہ ہے، اس کی جوان بیٹی بیمار ہو گئی اور بہت بیمار ہو گئی، ایسا لگا بچے گی نہیں، گاؤں کی بات ہے۔ تو اس بڈھی عورت نے دعا شروع کیا کہ اللہ پاک ابھی میری بچی کی عمر تو بہت کم ہے، اس کو لمبی عمر دیجئے، دنیا میں خود یہاں کے مزے اڑائے، یہاں کی زندگی گزارے، یہاں بہت کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اتنا تو دیا ہی ہے کہ آرام سے اپنا شوق پورا کر سکتی ہے۔ تو گاؤں میں مالدار بھی ہوتا تھا نا، تو کھٹیا پر ہی سوتا تھا۔ یہ بیڈ جو کہا جاتا ہے نا، اصل میں کھٹیے کو بیڈ نہیں کہہ سکتے اور بیڈ کو کھٹیا نہیں کہہ سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ تو پتہ نہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں، فرق ہے نا۔ اور کچھ بھی ہوتا تو کھٹیا ہی پہ سوتا تھا وہ۔ تو اس نے دعا شروع کیا کہ اللہ میری بیٹی کو صحت دے دیجئے۔ یہ دعا مانگتی رہی اور بیٹی کی بیماری بڑھتی رہی۔ تو پھر اس نے دعا مانگنا شروع کیا کہ میری عمر اس کو دے دیجئے اور مجھے موت دے دیجئے۔ کئی دن مانگا تو اس کی چارپائی کے نیچے ایک بکری آ گئی اور وہ ایسا رگڑنے لگی پیٹھ، تو سمجھا ملک الموت آئے۔ ایسا ہوتا ہے، گاؤں والے جانتے ہیں۔ تو سمجھا کہ ملک الموت آ گئے مجھے لینے کے لیے، کہا اس پر سوئی ہے، وہاں سوئی ہے۔ یہ سب زبانی باتیں ہیں، ہم کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہے، جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے سب ذاتی اغراض ہیں، پیار وار کسی کو ہے نہیں۔ یہ اللہ نے پرورش کا سامان بنایا ہے کہ کبھی کسی کے دل میں پیار ڈال دیا، کبھی زیادہ ڈال دیا، کبھی کم ڈال دیا، پیار ویار نہیں ہے۔ اتنی سال کی عمر گزر گئی ہے، سوائے ماں باپ کے اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی نے پیار کیا ہو، لیکن ایسا موقع آئے گا تو اماں بھی کہہ دے گی کہ انہی کے پاس چلے جاؤ۔
اسی لیے دوستی میں بہت قریب مت ہو جانا اور دشمنی میں بہت دور مت ہو جانا. دوستی میں بہت قریب نہیں ہو جانا کہ اپنا رازدار بنانے لگو. نہیں، راز جب تمہارے تک رہے گا تو راز ہے، اور جب کسی اور پر اعتماد کر کے راز کو فاش کر دیا تو یہ فاش ہو گیا، اب یہ کبھی راز نہیں رہے گا. یہ کچھ کام کی بات ہے، کچھ کام کی بات ہے. اور میں نے تو کئی دفعہ اعلان کیا کہ میری نسبت پر نہ رشتہ کرنا اور نہ کہیں کاروبار میں شریک ہونا. مال انویسٹ کرنا ہوگا میری نسبت پہ نہیں. آج نہیں، شاید کالینہ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں سے نہیں، کالینہ سے کہہ رہا ہوں. یہاں بھی 12-14 سال تو ہو ہی گئے، لیکن روز یہی بات کہوں تو ہم دوسرا مضمون کا بیان کریں گے. اور کسی کو ایک دفعہ میں سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے. کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور زور سے مائک میں کہہ کے بھی کان تک پہنچنے کے بعد نہ سمجھ میں آئے تو پھر میرے سے کیوں کہتے ہو کہ میرا معاملہ صاف کراؤ؟ میرے سے کیوں کہتے ہو؟ ہیں ایسے لوگ جو کہیں گے ہم کو کہہ دیا، برا لگ جائے گا ان کو. ارے ہم نے تم کو نہیں کہا، ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں نا. تم کو کیوں لگ رہا ہے تم کو کہہ دیا؟ تم نے کیا ایسا کیوں لگایا؟ اور لگانے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس کے پاس لگائیں گے وہ چور بے ایمان ہو کے نہ ہو، حالات دھندے کاروبار میں آتے ہی رہتے ہیں. اب تو کہیں گے ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں، ہم کسی کی صفائی نہیں پیش کر رہے. ہم کو بھی لگانے کو مت دینا. یہ سب زبانی نہیں، یہ سب تجربہ کر کے بیٹھا ہوں. جس وقت چاہیے ہم کو اس وقت تو ہم کو چاہیے، تم جیو چاہے مر. اور جس وقت لگانا ہو، بھائی میرے پیسے لگا دو نا، بھائی میرے پیسے لگا دو نا بھائی. یہ بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کچھ لٹ گئے ہیں، کچھ پھنس گئے ہیں تو باقی تو نہیں پھنسیں گے نا. اگر کچھ لٹ گئے اور کچھ پھنس گئے تو باقی تو نہیں پھنسیں گے نا. کچھ لینا ہو اپنے نام پہ لو، جو لینا ہو اپنے نام پہ لو، جو لگانا ہو اپنے بزنس میں لگاؤ. اور دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، کچھ پورا پیپر بناؤ، اسٹیمپ ڈیوٹی کیا کہتے ہیں، اسٹیمپ فیس بھرو، اور قانونی جتنی کارروائی ہے سب کرو. شریعت نے کہا لکھو، گواہ بناؤ، لکھو اور گواہ بناؤ. دھندا بڑھانے کے چکر میں دوسرے کے پیسے کا انویسٹمنٹ مت کرو، اور خود کمائی کرنے کے لیے کہیں پیسے مت لگاؤ. جو تمہارے بس کا ہے خود کر لو، اور لگاؤ تو پورا حساب ہر مہینے ہر ہفتے طے کرو کہ ہمارے سامنے صاف ہونا چاہیے. ہمارے پیسے لگے، ہماری سائن کے بغیر پیسہ نہیں نکلے گا، مال نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. ہماری سائن ہوگی تب جائے گا. بھروسہ کوئی چیز، بھروسے میں ہی مار کھاتا ہے. اعتماد اور بھروسہ نہ ہو تو یہ سب کیوں ہو؟ یہ سب تو اسی لیے ہوتا نا کہ اعتماد بھروسہ، اس کے بعد پھر سب کچھ ہوتا ہے جو خرابیاں آتی ہیں. اس لیے بھروسہ کوئی چیز نہیں. اس لیے ماں باپ کا کیا بھروسہ کہ بکری آئی تو سمجھا ملک الموت آئے تو کہا وہاں چلے جاؤں. یہی تھے نا ہم آپ کے ساتھ. درمیان میں آ گئی باتیں تو ہو گئی سب باتیں. اور رسم و رواج سے اپنے کو بچاؤ. ہم کسی شعبے کے دیندار ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک، سب کے نزدیک دیندار نہیں ہو سکتے. ہم میں ہر آدمی کی تقریباً الا ماشاء اللہ کسی کی ہوگی ایسی عادت کہ اچھائیاں ہی دیکھتا ہو، ورنہ ہر ایک جس طرح سے جی رہا ہے میرے مزاج کے مطابق ہے تو اچھا ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے تو خراب ہے. تو اللہ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے، مجھ سے اس سے مطلب نہیں. اور کہتے ہیں یہ سب مت کہا کرو، ہم کو تو برا لگتا ہے. ایسے بھی میسج آتے ہیں نا، تم نے یہ کیوں کہا؟ تو اس کے مقابلے میں بہت سے میسج ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ نے ہماری آنکھ کھول دیا. پچھلی دفعہ بیان میں ایک بات ہوئی تھی کہ اپنے بچوں اور بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے بھائیوں کی غیبت کسی کی مت کرو. باہر پارسا ہوتا ہے آدمی، جب باہر کچھ نہیں کہتا لوگ سمجھتے ہیں بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، مگر گھر میں جب بیٹھتے ہیں تو بچوں کے سامنے رشتہ داروں کا تذکرہ ایسے ہی کرتے ہیں. اور خصوصاً ان رشتہ داروں کا جو بہت قریب کے ہوتے ہیں، بھائی ہے، بھابھی ہے، چچا ہے، چچی ہے، جو بالکل قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس تذکرے کا نام غیبت ہوا، اور غیبت کرتے کرتے آگے بہتان تک پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے، غیبت زنا سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سب رشتہ داروں سے نفرتیں پیدا کریں اور کرائیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہم سے لوگ پیار کریں گے۔ جب ہم اپنے گھر میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں تو بیج جہاں بویا جاتا ہے، جب درخت نکلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو پھیل کر دوسرے کے آنگن تک، گلی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا بھی ہوں کہ باؤنڈری کے پاس آم کا درخت مت لگا دینا، ورنہ پتھر تمہارے گھر میں آئے گا۔ اپنی باؤنڈری کے پاس آم کا، جامن کا، پھل کا درخت باؤنڈری پہ مت لگانا، بیچ میں ہی لگانا۔ یہ بھی ایک پھل ہے، یہ عمل جو ہے یہ ذریعہ بنتا ہے پھل آنے کا۔ عمل کیا ہے؟ سب ذریعہ بنتا ہے پھل آنے کا۔ اب جیسا عمل کیا ویسا پھل آئے گا۔ جب لوگوں کی برائیاں دکھایا بچوں کو تو طبیعت بنے گی ان کی برائی دیکھنے کی۔ کیا بنے گی؟ کینہ بنے گا، حسد ہوگا، غیبت اور بہتان، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا یہ کہ طبیعت بن جائے گی برائی دیکھنے کی۔ تو اس بچے کے پاس اب صرف برائی جمع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کچھ ہی دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پتہ چلے گا کہ بھلائی پر ساری برائی غالب ہو گئی، اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ تو میسج آنے لگے، آپ نے آپ کھول دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم تو گھر میں کرتے تھے اور باہر لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب دینی کا کام کرتے ہیں، ہم کون سا غلط کرتے ہیں۔ اتنے حرام وجود میں آئیں تو اعمال کے پھل ہیں، اعمال کے درخت ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے، مولانا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، کہیں یہ بات ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے تو درخت لگتا ہے، ایسا ہے؟ یہ عمل ہی کی شکل تو بنی، یہ کس چیز کی شکل بنی؟ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، کوئی بھی ذکر کیا اللہ کا، تو یہ باغ تیار ہو جنت میں۔ جنت میں تو جنت کا باغ جو ہوگا اس میں پھل کتنا ہوگا؟ جنت کے باغ میں جو درخت لگتا ہے اور جو بھی ہوگا پھلدار درخت، وہاں ایسا نہیں ہوگا سوکھ گیا۔ کہیں ہے سوکھے درخت کا تذکرہ جنت میں کہ سوکھے سوکھے جھاڑ ہوں گے، سوکھے سوکھے انسان ہوں گے، نکلے نکلے پیٹ ہوں گے، پیلے پیلے دانت ہوں گے؟ ایسا سب لکھا ہے جنت میں؟ کہیں ہے ایسا؟ وہاں تو سب پریمیم کوالٹی کہی جاتی ہے، آج کل بہت چل رہا ہے پریمیم کوالٹی، پریمیم کوالٹی۔ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہماری تو پریمیم، ارے ہم ہی خود پریمیم نہیں ہے تو کیا بنائیں گے پریمیم؟ پہلے اللہ کے نزدیک پریمیم بن جائیں گے تو کو کہنے کی ضرورت نہیں، سب پریمیم بنا دے گا وہ۔ اس کا وعدہ ہے ہمارے بن جاؤ، ہم تم کو چمکائیں گے، ہم تم کو عزت دیں گے، ہم تم کو کرسی دیں گے، ہم تم کو دنیا کا حاکم بنا دیں گے۔ اور ہمارے لیے دنیا کا حاکم بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک ادنا سا ایمان والا جائے گا، ادنا سا ایمان لے کر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ہمارا تو انجام کو لوگ پہنچاتے ہیں تو بھی کام کا ہو جاتا ہے، اور تمہارا کام بھی تمہیں برے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، گزر جائے گا، یہ کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا۔ کل تک جو ہوا ہو چکا، کل کا ماتم کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے۔ شیطان 2 طرح سے پریشان بہت کرتا ہے، اس کو ہر دم پریشان کرتا ہے، ہر لائن اس کی، لیکن 2 باتیں بہت ہے۔ ایک جو کچھ ہو گیا اس کا غم، اور آئندہ کیا ہوگا اس کا خوف۔ کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اچھا یہ بہت دنوں سے سوچ رہے ہیں نا، برسوں سے، جو پچھلا ہوا اس کو بھی برسوں سوچا،
اور جو آئندہ ہونے کا ڈر ہے وہ بھی برسوں سوچا، کچھ بدلا؟ جو اللہ نے انجام تک پہنچانا تھا، جس کو جہاں پہنچانا تھا کر دیا، جو کام طے کیا تھا ہو گیا، اور جو آئندہ کے لیے طے کیا اللہ کی قسم وہی ہوگا۔ آج کا دن تو سکھ سے جی لو، کل کے غم سے کچھ نہیں ہوگا، آئندہ کے خوف سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ملا ہے، آج کو آج بناؤ، کل کے چکر میں مت پڑو۔ کل کے چکر میں پڑنا ہو تو کل صرف قیامت کا دن یاد رکھو، کل کیا ہوگا، بس اس کل سے گھبراؤ کو اس دن کیا ہوگا۔ اور آج کا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے، اور بلا وجہ کی دوستی اور ہر وقت کا موبائل اور ہر وقت کا یوٹیوب، ہر وقت کا چینل، ہر وقت کا گوگل، یہ بھلا دو، یہ برا ساتھی ہے۔ برا ساتھی کا استعمال نمک جتنا کر لو بس تب نفع میں رہو گے، ورنہ کھانا خراب ہوگا، کھانا بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمد للہ رب العالمین۔